قربانی کے سلسلے میں بڑی شد و مد کے ساتھ بعض حضرات کی جانب سے یہ بات اٹھائی جاتی ہے کہ گھر والوں کی طرف سے جتنے بھی افراد ایک گھر کے اندر رہتے ہیں ان تمام کی طرف سے صرف ایک بکرے کی قربانی کر دی جائے تو کافی ہے۔ ایک قربانی کر دینا تمام گھر والوں کی طرف سے کفایت کرے گا۔ یہ بات اتنے زور و شور کے ساتھ اٹھائی جاتی ہے۔ اس بات کا جواب سننے سے پہلے قربانی کا حکم کیا ہے اس کو سماعت فرما لیں۔ قرآن کریم کی اور احادیث شریفہ کی روشنی میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ قربانی کرنا صاحب نصاب پر واجب ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک قول اور ایک روایت یہی ہے۔ شیخ الاسلام حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ قربانی کرنا صاحب نصاب شخص پر واجب ہے۔ دلائل کیا ہیں؟ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں مجتہدین کرام اور مفسرین عظام اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جس طرح نماز عید ادا کرنا یہ واجب ہے، اسی طرح قربانی کرنا بھی صاحب نصاب پر واجب ہے۔ ابن ماجہ کے اندر اور دوسری حدیث کی کتابوں میں ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جس کے پاس قربانی کرنے کی گنجائش ہو یعنی صاحب نصاب ہو اور وہ پھر بھی قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید ارشاد فرمائی، اور ظاہر ہے یہ وعید اور یہ تہدید اسی وجہ سے ہے کہ اس نے ایک واجب کو چھوڑا ہے، اور واجب کے چھوڑنے پر ہی وعید اور تہدید ارشاد فرمائی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات کے اندر یہ ارشاد فرمایا اے لوگو، تمہارے اوپر ہر گھر والے پر ہر سال قربانی کرنا واجب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب نصاب لوگوں کے اوپر امت مسلمہ کے افراد پر جو صاحب نصاب ہیں قربانی کرنے کو واجب قرار دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مسافر پر قربانی واجب نہیں، اس کا مطلب جو صاحب نصاب مقیم ہو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ من ذبح قبل الصلاة فلیعد اضحیتہ، کہ جس نے نماز عید سے پہلے جہاں عید کی نماز کے شرائط پائے جاتے ہیں، قصبہ ہو، شہر ہو یا بڑا گاؤں ہو جہاں عیدین کی اور جمعے کی نماز کی ادائیگی کے شرائط پائے جاتے ہوں، تو آپ نے فرمایا جو عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لے اس کی جگہ دوسری قربانی کرے۔ اگر قربانی کرنا واجب نہیں ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جگہ دوسری قربانی کرنے کا کیوں حکم فرماتے؟ اس کا مطلب قربانی کرنا صاحب نصاب مسلمان کے اوپر واجب ہے۔ اسی وجہ سے احناف نے یہ فرمایا ہے کہ صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب ایک طرف تو قرآن کریم کی آیت اور احادیث شریفہ سے یہ نتیجہ نکلا اور یہ ثابت ہوا کہ ہر صاحب نصاب مسلمان پر قربانی کرنا واجب ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ایک گھر والوں کے تمام افراد کی طرف سے قربانی ایک قربانی کرنے سے قربانی ادا ہو جائے گی، اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کیا کرتے تھے،
اسی طرح یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور قربان کیا، تو اس کا جواب یہ سن لیجئے، وہ صحابہ کرام جو اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کیا کرتے تھے، ان کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی، وہ صاحب نصاب نہیں تھے، بلکہ وہ نفلی قربانی کرتے تھے اور ثواب میں تمام کو شریک کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح جس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے وہ نفلی قربانی کرے اور ثواب میں اپنے تمام گھر والوں کو شریک کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پوری زندگی کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود آپ مدینہ منورہ میں پابندی کے ساتھ ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی طرف سے قربانی کی، اپنی امت کے ان افراد کی طرف سے قربانی کی جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے، نہ کر سکے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کی طرف سے بھی قربانی کی ہے، باوجود اس کے کہ آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی، آپ صاحب نصاب نہیں تھے، اس وجہ سے آپ نے نفلی قربانی کی اور اس کے ثواب میں اپنے گھر والوں کو شریک کر لیا۔ ورنہ اگر یہ کہا جائے کہ بعض صحابہ کرام نے ایک قربانی تمام گھر والوں کی طرف سے کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کی، اور اسی کو دلیل بنا کر یہ کہہ دیا جائے کہ گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے، تو ہمارے سامنے پھر دوسری حدیث بھی ہے، آپ نے اپنی امت کے ان افراد کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے قربانی کی ہے، لہٰذا جب آپ نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی ہے تو اس کو بھی دلیل بنا کر یہ کہہ دینا چاہیے کہ پوری امت کی طرف سے صرف ایک قربانی کر دی جائے اور پوری دنیا میں اعلان کر دیا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کی طرف سے قربانی کی تھی، لہٰذا اب پوری امت مسلمہ کی طرف سے ایک قربانی کر دی گئی ہے، کسی کو قربانی کرنے کی ضرورت نہیں، اور ظاہر ہے کوئی اس کو تسلیم نہیں کرے گا۔ جب یہ چیز تسلیم کرنے والی نہیں، عقل میں بھی آنے والی نہیں، تو صحیح بات یہی ہے کہ صاحب نصاب جو بھی ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ بعض صحابہ کرام کے عمل کو دلیل بنانا درست نہیں، انہوں نے نفلی قربانی کی اور ثواب میں شریک کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی قربانی کی اور اپنے گھر والوں کو ثواب میں شریک کر لیا، لیکن جن کے اوپر واجب صاحب نصاب ہے وہ اپنی طرف سے قربانی الگ الگ کریں گے۔